اتنے لوگوں کو میسج بھیجنے پر فلاں خوشی ملنا. یہ اس طرح کے آج کل میسج آتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ اس طرح کا میسج واٹس ایپ پر چلتا ہے کہ اگر اتنے لوگوں کو یہ میسج بھیجو تو یہ خوشی ملے گی اور فلاں نقصان ہو جائے گا وغیرہ. کیا اس قسم کے میسیجز کا کیا حکم ہے؟ یہ بہت چلتا ہے آج کل، بلکہ ہم تو بچپن سے ہی دیکھ رہے ہیں. پہلے خطوط آیا کرتے تھے. ہمیں یاد ہے بچپن میں کوئی بندہ لفافہ پھینک کے گیا ہمارے گھر، ہمارے پڑوسیوں کے یہاں بھی. اس لفافے میں لکھا ہوا تھا کہ کچھ حدیثیں لکھی ہوئی تھیں اور کچھ باتیں لکھی ہوئی تھیں، اور لکھا ہوا تھا کہ یہ آپ 20 گھروں میں جو ہے نا چھپوا کے یہ آپ لفافہ تقسیم کر دیں. اگر آپ نے کر دیا تو آپ کو یہ خوشی ملے گی، اور اگر آپ نے نہیں کیا تو یہ غم ملے گا آپ کو. اور پھر نیچے 2-4 واقعات لکھے ہوتے ہیں، فلاں نے چھپوا کے تقسیم کیا تھا تو اس کو اتنے پیسے مل گئے، اور فلاں نے اس کو مذاق سمجھا تو اس کا بیڑا غرق ہو گیا. تو یہ ٹوپی ڈرامہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو وہ آگے کر دے. تو یہ بالکل غلط ہے. اس قسم کے میسج آئیں تو فوراً ڈیلیٹ کر دیں. جیسے یہ میسج کرنا کہ آپ یہ لا الہ الا اللہ 12 آدمی کو فارورڈ کر دیں تو 3 دن میں آپ کو خوشی ملے گی، 10 دن میں آپ کو خوشی، اور بعض تو پھر اس کے جسٹ اپوزٹ بھی لکھ دیتے ہیں، اگر نہیں کیا تو ان لکی ہو جاؤ گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو اس طرح کی باتیں لکھنا بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ فضیلت کا بیان کرنا کہ کیا ملے گا کیا نہیں، یہ صرف نبی کا کام ہوتا ہے. صحابی تک آپ بیان نہیں کر سکتے، کوئی صحابی بھی. یہاں یہ 15ویں صدی ہجری کے اندر ہو سکتا ہے کہ یہ پیڈ ہو، اس کو کسی کمپنی نے پیسے دیے ہوں کہ اپنے آخرت کی بربادی چند ٹکوں کے اندر کر لیجئے، تو آپ ایک ایسا میسج بناؤ اور اس کو فارورڈ کرو تاکہ کثرت سے لوگ میسج کریں گے تو ہمارا اچھا ہے کالنگ کارڈ بکیں گے. تو اس طرح کے لوگ ہائر کیے ہوتے ہیں جو اس طرح کی جھوٹی سچی باتیں بنا کر اور وہ لوگوں کے درمیان عام کر کے جب وہ میسج تیزی کے ساتھ چلتا ہے تو پھر اسے کمپنیاں فائدہ حاصل کرتی ہیں. جیسے زلزلہ آ جائے گا تو کہیں گے یہ فلاں صورت پڑھ لیں زلزلے سے محفوظ رہیں گے. ایک صاحب نے مجھے بھی ایسی ایک صورت کا بتایا، میں نے کہا کہاں پڑھا ہے آپ نے؟ تو انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے قیاس کر آ کے پھر وہ ثابت کرنے کی ناکام ترین کوشش کی کہ جی فلاں حدیث میں آیا کہ مصیبت سے انسان بچ جائے گا، زلزلہ بھی ایک مصیبت ہے، لہٰذا اس لیے میں نے ایسا لکھ دیا کہ صورت پڑھیں گے تو مصیبت سے بچ جائیں گے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طریقے سے کچھ لوگ جہالت میں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی کسی صلاحیت کے ذریعے لوگوں کے درمیان کوئی مقام نہیں پا سکتے، تو اس قسم کی حرکتوں سے حفظ نفس حاصل ہوتا ہے کہ میں نے چیز فارورڈ کی تو بہت سارے لوگوں نے آگے فارورڈ کر دی، اسی سے وہ لذت اور مزہ حاصل کرتے رہتے ہیں. اور کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو چند ٹکے لینے کے بعد اور اس طرح معاملات شریعت میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش کر کے اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کر رہے ہوتے ہیں. یہ غلط طریقہ کار ہے. ایسی کوئی فضیلت اپنے پاس سے گھڑ کے نہ عام کرے. کاغذوں پر دعائیں کچھ لکھ دیتے ہیں اور بولتے ہیں اب اس کو 10 لوگوں میں بانٹو، 10 لوگوں تک پہنچاؤ، اگر ایمان والے ہو تو ضرور پہنچانا. بہت سے میسج مجھے بھی آتے ہیں اگر ایمان سچا ہے تو سب مسلمانوں کو بھیجو. میں نے کہا اتنے کروڑوں مسلمان میں کہاں سے بھیج سکتا اکیلا آدمی؟ سب کو بھیجو. ایمان ہے تو شرط بھی لگا دی انہوں نے، طے کر لیا. نہیں ہے تو مطلب نہیں بھیجے مطلب ایمان نہیں. پھر اس پہ 10 لوگوں کو بھیجو تو دعا پوری ہو جائیں گی، 6 لوگوں کو بھیجو تو فلاں ہو جائیں گا. یہ تو ٹھیک تھا. اب اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا اگر نہیں بھیجے تو ایک آدمی مر گیا، ایک کا بچہ مر گیا، ایک کی نوکری چلے گئی، اور ایک نے کر دیا تو اس کی لاٹری لگ گئی، اس کا فلاں ہو گیا. دیکھیے یہ سب فالتو باتیں ہیں، اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں. اپنی دعا آپ کیجیے. ایسے کوئی میسج بھیجنے سے یا لکھ کر دینے سے یہ ہو سکتا ہے میسج موبائل کمپنیاں کسی زمانے میں زیروکس کمپنیوں کا چال ہوں گی کہ بھائی زیروکس لوگ زیادہ بانٹے، میسج کرے تو بھیج دیا ایک میسج لا الہ الا اللہ بھیجو، کتنے لوگوں کو دو کتنا ثواب ملے گا، بھیجتے لوگ لا الہ الا اللہ، اس کو میسج کرتے لوگ کتنا ثواب ملے گا. یہ کون سا طریقہ ہے ثواب حاصل کرنے کو سمجھ میں نہیں آ رہا. ایسا تو راستے پہ کھڑے ہو جاؤ، ناکہ بندی کر دو، چلو لا الہ الا اللہ نکلو باہر، لا الہ الا اللہ نکلو، کتنا ثواب مل رہا، کتنا ثواب ملے گا. ہر دن اپنے محلوں کو روک دو، ہر مسلمان آنے لا الہ پڑھو، آگے جاؤ لا الہ پڑھو، کتنا ثواب ملے گا. کوئی لاجک ہے اس کے پیچھے؟ کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا یہ چیز کیا ہے. تو بہرحال یہ بے بنیاد چیزیں ہوتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. نہ ہی اس کو فارورڈ کرے. اور بچہ مر گیا، یہ سب فالتو باتیں، صرف آپ کو ڈرایا جا رہا ہے. اور لگا بھی تو کیا لگتا ہے، سب کی لاٹریاں لگتی ہیں، حرام چیزیں لگتی ہے. ایک نے کیا اس کی لاکھ کی لاٹری حرام چیزیں لگی بھی تو حلال نہیں ملا اس کو کچھ. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ بے بنیاد ہے. ایسے چیزوں کو لے کر آپ کہیں آپ بہت ایمان والے بولنا آپ کے پاس ہی رکھیے، اتنا ایمان ہمارا نہیں بلند ہے، آپ ہی بانٹ دیجیے. یہ جو میسج آپ کے پاس آیا جائے نا تو آپ اس کے جواب میں لکھیں کہ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں کے اوپر جو اللہ اس کے رسول کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں، اور اینڈ پہ لکھیں آپ کو جو اچھی خبر ملنی تھی وہ یہ ہے. ایسا میسج کرنے والا تو معاذ اللہ کافر ہو جاؤ گے. یہ تو توبہ استغفر اللہ، بہت ہیوی بات ہے. آخرت میں مارے جاؤ گے. تم پر کہیں پلٹ نہ پڑے کفر. کسی کو کافر اگر کہا تو جو وہ نہیں ہے کافر، مسلمان ہے، تب تو وہ کفر پلٹتا ہے کہنے والے پر. استغفر اللہ استغفر اللہ. تو یہ کہ اس طرح پھر وہ یعنی کہ اپنی چیز عام ہو کہ یہ یا تو غیر مسلم ہو سکتا چلاتے ہوں تو کہہ نہیں سکتے مسلمان ایسا کیسے چلے گا. اللہ بہتر یعنی لوگ طرح طرح کی باتیں چلاتے رہتے ہیں اس سے. تو اسی بات کو بالکل اعتماد نہیں کریں، بالکل اعتماد نہیں کریں. انشاءاللہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اس بیوقوف کے کہنے سے وہ تھوڑی کچھ ہوگا. اس طرح کے میسج پورے پڑھے بغیر ڈیلیٹ کر دینے چاہیے، کسی کو بھیجنا بھی نہیں چاہیے. کہ گناہوں کا جس نے یہ چلایا شروع کیا اس نے تو یہ گناہ شروع کیا. اب یہ جب تک چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا، اس سے مرنے کے بعد بھی چلے گا شاید. پھر یہ اس طرح کے میسج یہ رہ جاتے ہیں، پھر سال بعد 6 مہینے بعد پھر چلتے ہیں، پھر 2 سال کے بعد چلے گا. یہ تو مر گیا ہے جس نے چلایا. توبہ کر جلدی بھائی، اعلان کر کہ میں نے یہ میسج چلایا تھا. یہ 100 بار اعلان کرنا پڑے گا، یہ غلط ہے غلط ہے یہ غلط ہے، اس کو ڈیلیٹ کرنے میں نے اس سے توبہ کر لی ہے.
वो मारे जाओगे इस तरह का। और फिर अगर आपने भी चलाया, अब ये आपके बाद जितने लोग चलाते रहेंगे आपकी वजह से, ये भी आपके खाते में गुनाह जमा होते रहेंगे। तो गलत नहीं चलाया करो। तो ये जो हम एक वो भेड़ चाल के तौर पे ये शेर होना शुरू हो जाता है कि फला महीने की जिसने सबसे पहले खबर दे दी तो उस पर रसूलुल्लाह की शफात वाजिब हो गई। तो ये कितनी बदतरीन बात है कि हुजूर के नाम वो चीज मंसूब कर दी जो मेरे हुजूर ने फरमाई ही नहीं। ये बल्कि फरमाया कि जिसने मेरे ऊपर जानते बूझते झूठ गढ़ा और मेरी तरफ झूठ को मंसूब किया वो अपना ठिकाना जहन्नम में तलाश करे। तो इसलिए ये बात ज़हन में रखिएगा कि कभी भी जो है वो हुजूर के नाम से ऐसी कोई बात मौजूद नहीं है और इसको कभी भी शेयर ना कीजिएगा। ऐसी बातों पे ना यकीन करना चाहिए, ना ऐसे धोखे में आना चाहिए। अल्लाह ने हमें अकल दी है और ऐसे फरेब को समझना चाहिए। कोई शख्स, कोई पर्चा, कोई कॉपी आगे तकसीम न करे, ये झूठ फैलाना होगा और ना ऐसे कभी वहम में पड़े। याद रखें, नफा और नुकसान सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक अल्लाह ना चाहे, कोई कुछ नहीं दे सकता जब तक अल्लाह का इज़्न ना हो। इसलिए इस तरह की बातों पर यकीन न करें, ना पैसे जाया करें। ये 100 रुपए में अगर 100 पर्चे छपते हैं तो ये 100 रुपए किसी गरीब को सदका कर दे वैसे ही।